ڈیانا روم کے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حکیم صاحب کی اللہ پر توکل کی داستان۔ پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مکتب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مکتب جانے سے قبل بیوی کو کہتے، جو کچھ آج کے دن کے لیے تمہیں درکار ہے ایک چٹھی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے اس چٹھی کو کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان کی قیمت درج کرتے اور پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں، تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے، میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30 اور کبھی 10 بجے مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب کتاب لگانے کے لیے چٹھی کھولی اور چٹھی کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کے دماغ ہی گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیوی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ان چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کا سامان لکھا۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ 1-2 مریض آئے ہوئے تھے، حکیم صاحب نے ان کو دوائی دے رہے تھے، اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مکتب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹٹ بوٹٹ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ آپ کی نبض دیکھ لوں، اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانا ہے تو بیماری کی کیفیت بتائیے۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب لگتا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15 یا 16 سال بعد آپ کے مکتب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا، وہ میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا۔ وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میرپور کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا، آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے کے لیے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں، آپ میرے پاس آئے اور مکتب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے مجھے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کر لو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے سوچ کر اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے آپ سے کوئی دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب میں 4 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا، وہاں بھی، انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو اور اپنے خدا سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال، اسباب، غمی، خوشی، زندگی، موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اولاد دینی ہے تو صرف اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈال دیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔
میں نے بھی بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن دوائی کے لینے کے بعد آپ نے پوچھا کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم درکار تھی حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی، وہ اللہ نے دے دی، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ گھر جا کر دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے۔ اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مرادیں پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دیکھ رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی مل کر روزانہ ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا ہر بار ادھر کار روکی، لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مطب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا تھا۔ آپ کو اگر حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا۔ محمد علی نے کہا جب میں 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ گئی۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ میں رہتا ہے، سیٹلڈ ہو چکا ہے۔ ہماری صرف ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اس کا کار میں اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ لاہور سے اپنی مرضی کی جو چیزیں چاہے وہ خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھائی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اسے 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے فوت ہوتے ہی مجھے نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کی ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر بھی تھوڑی دیر ہو تو تمام اخراجات کی نقد رقم آپ کو پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی حکیم صاحب، آپ نے نہ نہیں کرنی۔ اس صاحب نے حکیم صاحب کو بے اختیار ہی ایسے کہنا شروع کر دیا۔ آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران پریشان، یوں محمد علی صاحب آپ نے جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج بیوی کی لکھی ہوئی چٹ کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جو الفاظ میں نے پڑھے وہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا لکھا؟ آپ خود ہی یہ چٹھی ذرا دیکھ لیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامان کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں آج تک ایسا نہ ہوا تھا کہ بیوی نے چٹھی پر جو چیز لکھی ہو مولا نے اسی دن اس کا بندوبست نہ کر دیا۔ واہ میرے مولا تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، مگر اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ صبح ایک ہی ورد کرنا ہے، رازق رازق اور تو ہی رازق، اور شام شکر شکر مولا تیرا ہی شکر۔
پیارے دوستوں، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاہم ہم اللہ پر توکل کرنے والے اور اس کا شکر والے بن سکیں۔